بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سال کے بعد خدا نے آپ کو حکم دیا کہ اب اعلانیہ طور پر خدا کا نام بلند کریں اور نڈر ہو کر بت پرستی کی مخالفت کریں اور ہمارے بندوں کو نیکی اور نصیحت کی باتیں سنائیں۔ اتفاق کے بعد دیکھیے کہ اس وقت جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کا بیڑا اٹھایا، وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے جن کا نام ابو طالب تھا۔ یہ بات آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا پیار کرتے تھے۔ اسی طرح جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، وہ بھی آپ کے ہی ایک چچا تھے جن کا نام ابو لہب تھا۔ ابو لہب کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل نکلا، جو قریش کا ایک سردار اور بڑا دولت مند شخص تھا۔ قریش کے سرداروں کا کہنا یہ تھا کہ اگر خدا کو اپنا قاصد اور ایلچی بنا کر کسی کو بھیجنا ہی تھا تو مکے یا طائف کے کسی دولت مند رئیس کو بنا کر بھیجتا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ خدا کے دربار میں دولت اور ریاست کی نہیں بلکہ نیکی اور اچھائی کی قدر ہوتی ہے۔ اس نے دنیا بنانے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ قریش کے ایک گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجیں گے۔ چنانچہ اس نے بھیجا اور وہ اب ظاہر بھی ہوا۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دین کی کھلم کھلا منادی کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کی ایک پہاڑی پر جس کا نام صفا تھا کھڑے ہو کر قریش کو آواز دی۔ عرب کے دستور کے مطابق اس آواز کو سن کر قبیلے کے سارے آدمیوں کا جمع ہونا ضروری تھا، اس لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار اس پہاڑی کے نیچے آ کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے تمہارے دشمنوں کا ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں ہاں بے شک، کیونکہ ہم نے تم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے خدا کے پیغام کو نہیں مانا تو تمہاری قوم پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کیا تم نے یہی سنانے کے لیے ہم کو یہاں بلایا تھا؟ یہ کہہ کر اٹھا اور چلا گیا۔ قریش کے دوسرے سردار بھی خفا ہو کر چلے گئے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سرداروں کی خفگی کی پرواہ نہ کی اور بت پرستی کی برائی کھلم کھلا بیان کرتے رہے اور خدا کی یکتائی، عبادت اور اچھے اخلاق اور قیامت کا وعد فرماتے رہے۔ جن کے دل اچھے تھے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو قبول کرتے جاتے، لیکن جو دل کے نیک نہ تھے وہ شرارت پر اتر آتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے لگتے، راستے میں کانٹے ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو چھیڑتے، کعبہ کا طواف کرنے جاتے تو آوازیں کستے، لوگوں میں آپ کو شاعر، جادوگر، پاگل وغیرہ مشہور کرتے، اور جو نیا آدمی آتا اس کو پہلے ہی جا کر کہہ آتے کہ ہمارے یہاں ایک شخص اپنے باپ داداؤں کے دین سے پھر گیا ہے، اس کے پاس ہرگز نہ جانا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی یہ تمام سختیاں جھیلتے تھے اور اپنا کام کیے جاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ یہ کسی طرح باز نہیں آ رہا ہے تو ایک دن وہ اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہا تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ بتاتا ہے اور ہم کو نادان ٹھہراتا ہے۔ اب یا تو بیچ سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آ جاؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ وقت اب بہت نازک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ مجھ بوڑھے پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں،
ظاہر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کسی کی مدد کا سہارا تھا تو یہی چچا تھے۔ ان کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر فرمایا چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا۔ آپ کی اس پر اثر بات کو سن کر ابو طالب پر بڑا اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے کہا بھتیجے جاؤ اپنا کام کیے جاؤ، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ چچا کا یہ جواب سن کر دل میں ڈھارس بندھی اور اپنا کام اور تیزی سے کرنا شروع کر دیا۔ اکثر قبیلے کے اکا دکا آدمی مسلمان ہونے لگے تھے۔ قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ دھمکی سے کام نہیں چلا تو اب ذرا پھسلا کر کام چلائیں۔ سب نے مشورہ کر کے عتبہ نامی قریش کے ایک سردار کو سمجھا بجھا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ کے پاس پہنچ کر یہ کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر تم مکہ کی سرداری چاہتے ہو وہ حاضر ہے، اگر کسی بڑے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر دولت چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، مگر تم اس کام سے باز آ جاؤ۔ عتبہ کو خیال تھا کہ ہم جو چال چلنے جا رہے ہیں اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تین باتوں میں سے کسی ایک کی لالچ میں آ کر ضرور ہم سے صلح کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اس نے وہ جواب سنا جس کی ذرا بھی اس کو امید نہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیتیں اس کو سنائیں۔ ان آیتوں کا سننا تھا کہ اس کا دل دہل گیا۔ واپس آیا تو قریش نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ فق پڑ چکا ہے۔ عتبہ نے کہا بھائیوں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں وہ نہ شاعری ہے نہ جادوگری ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ گئے تو یہ ہماری ہی عزت ہے، ورنہ عرب کے لوگ خود ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن قریش نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی ضد پر برابر اڑے رہے۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ ایک ایک آدمی کے پاس جاتے اور اس کو سمجھاتے، کوئی مان لیتا، کوئی چپ رہتا، کوئی جھڑک دیتا۔ اس حالت میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے ان کی بڑی ہی تعریف ہے، اور ان میں سے بعض کے مسلمان ہونے کا قصہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔